صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق 40 راتیں اس تورات کے حصول کے لیے آپ نے گزاری. 40 راتوں کے بعد اللہ نے آسمان سے یہ کتاب تورات نازل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام پہ یہ جو تورات کتاب نازل ہوئی، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ فرقان کتاب، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب تھی. جس طرح اللہ نے قرآن مجید جو ہے اسے فرقان قرار دیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، اسی طرح اللہ نے تورات کو بھی فرقان قرار دیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ نے کلام مجید فرقان حمید جو ہے اسے بھی فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی سب سے بڑی کتاب قرار دیا. ظاہر ہے ایک قوم جب فرعونی عذابوں سے، فرعونی آزمائشوں سے نجات حاصل کی، اب اسے پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور حیات، منشور حیات کتاب کی ضرورت تھی. اللہ نے آسمان سے یہ کتاب نازل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کو تورات کہتے ہیں. جس طرح ہم قرآن مجید پہ ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پہ نازل شدہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. پہلی قوموں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ نے ہدایت کا دستور آسمان سے نازل کیا، اور اس آخری امت کی ہدایت کے لیے اور اسے جہنم سے آزادی کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے جو لاہ عمل اللہ نے نازل کیا وہ بھی آسمان سے ہی تھا. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. ہدایت ہمیشہ آسمان سے آتی ہے، زمین سے کبھی بھی ہدایت نہیں آتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین سے پیدا کرتا جو ہدایت ہے شاید انسانی رہنمائی کے لیے یہ کامل نسخہ ہے. یہ باطل بات ہے. حق بات یہی ہے کہ اللہ نے جس طرح بنو آدم کی رہنمائی کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے پہلی امتوں پہ اللہ نے آسمان سے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی، آخری امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی اللہ نے دستور آسمان سے نازل فرمایا. اور وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو اللہ کی نازل کرتا ہدایت آسمان سے جو نازل کی اس کے مطابق اس کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، قیامت کے دن نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جسے ہم دین کہیں، شریعت کہیں، اور اس کا تذکرہ اللہ نے اجمالاً یا تفصیلاً جو ہے اس کلام مجید فرقان حمید کے اندر نازل نہ فرمایا ہو. کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی ہدایت جو ہے وہ کلام مجید سے نہ ملے. دنیا کو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، کوئی امر ایسا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی جو ہے یہ کتاب مجید فرقان حمید نہ کرتی ہو. آئیے اسی موسم کے لحاظ سے مثلا رمضان المبارک کے مسائل تھے، ان کا اجمالاً اور تفصیلاً جو ہے کتاب و سنت کے اندر تذکرہ موجود تھا. آئیے کل کے دن یہ جو آنے والا مسئلہ ہے عید کے مسائل ہے، اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کلام مجید فرقان حمید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح حدیثوں کے اندر ہے. تو ایک دو مسئلے میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ نماز عید یہ فرض نماز ہے، ہر عاقل مسلمان مرد اور عورت جو ہے اس پر یہ فرض نماز ہے.
عمومی جو نماز جمعہ ہے، 5 وقت کی جو نمازیں، عورت کا مسجد کے اندر آ کر ادا کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن عید کی نماز جو ہے وہ میدان کے اندر جا کر ادا کرنا یہ عورت پہ بھی فرض ہے، جس طرح مرد پہ فرض ہے۔ حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت جس نے نماز نہیں پڑھنی، مینسس کی حالت کے اندر ہے، مخصوص ایام میں ہے، وہ بھی عیدگاہ کے اندر آئے، نماز ادا نہ کرے، عیدگاہ کے کونے پہ بیٹھ جائے، اور جب مسلمانوں کے لیے دعا ہو تو اس کے اندر وہ بھی شرکت کرے، لیکن اس کا عیدگاہ کے اندر آنا یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ ایک نماز پڑھنے والی عورت کے لیے وہاں آ کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنت طریقہ یہ ہے جب آپ نے جانا ہے تو رستہ اور ہونا چاہیے، اور جب آپ نے واپس عید پڑھ کے گھروں کو لوٹنا ہے اس کے لیے رستہ اور ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ مخصوص رستے ہوتے ہیں، اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جاتے ہوئے رستے کے ایک طرف سے جائے اور واپسی پہ دوسرا رستے کی دوسری سائڈ استعمال کریں، تاکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کا بھی عیدگاہ کے اندر جانا یہ فرض ہے، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر ایک عورت کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، پردے کے لیے چادر نہیں ہے، تو دوسری عورت اپنا آدھا دوپٹہ کاٹ کر، اپنی آدھی چادر کاٹ کر اسے دے تاکہ وہ بھی عیدگاہ کے اندر آ سکے۔ کسی صورت کے اندر چھوٹ نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی فارمیلٹی ہے، یہ کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے، عورت چلی گئی تو صحیح ہے، نہ بھی گئی تو تب بھی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ یہ جانا جو ہے یہ فرض ہے۔ پھر جیسے آج عید کا چاند نظر آئے گا، تکبیرات شروع ہو جائیں گی، یہ سنت طریقہ ہے، آپ فوراً تکبیرات شروع کر دیں، صبح نماز سے پہلے پڑھے، نماز کے بعد بھی پڑھے، نماز عید سے پہلے بھی پڑھے، نماز عید کے بعد بھی آپ پڑھیں۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے کہ تکبیرات جیسے چاند نظر آ جائے آپ تکبیرات شروع کر دیں۔ تیسرا اسی سے متعلقہ مسئلہ فطرانے کا ہے۔ نماز عید سے پہلے آپ نے فطرانہ ادا کرنا، جیسے نماز عید ختم ہو جائے گی، اب فطرانے کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ اگر اللہ کے راستے میں بطور فطرانہ جو چیز دیں گے، یہ صدقہ تو ہو سکتا ہے، یہ فطرانہ نہیں ہو سکتا۔ فطرانہ آپ نے جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی، مستدرک حاکم کی اور مختلف کتب حدیث کے اندر حدیث آتی ہے، آپ نے عید کی نماز سے پہلے جو ہے یہ صدقۃ الفطر فطرانہ ادا کرنا، اور یہ فرض ہے۔ چھوٹے معصوم بچے سے لے کر بزرگ تک جو ہے، حتیٰ کہ صبح کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا فطرانہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ بھی بڑا لازمی امر ہے، بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ اور چوتھی چیز، جب آپ عیدگاہ میں جائیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، جس طرح ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں، یا وہاں آتے ہیں تو تحیۃ الوضو یہاں ادا کر لیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عید سے قبل جو ہے کوئی نماز نہیں ہے، نہ عید کے متصل بعد کوئی نماز ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا 2 رکعتیں وہاں پر جا کر ادا کرنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، الا کہ اگر مسجد کے اندر عید آ جائے پھر آپ تحیۃ المسجد ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سببی نماز ہے۔ جیسے ہی سبب ہو جائے گا مسجد کے اندر دخول کا، وہاں پر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن عیدگاہ کے اندر، جو عمومی گراؤنڈوں کے اندر جو سنت اور مسنون طریقے کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں پر آپ کو نماز عید سے قبل بھی 2 رکعتیں ادا نہیں کرنی چاہیے، اور نماز عید کے بعد جو ہے متصل کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی مثلا نماز عید رہ جاتی ہے، لیٹ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، اب متبادل کوئی عید کا مقام بھی نہیں ہے کہ جہاں وہی نماز عید تھا، تو وہاں عیدگاہ کے اندر 2 رکعتیں الگ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں، اسی طرح 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ یہ عام نفلوں کی طرح 2 نفل نہیں ہوں گے، عام سنتوں کی طرح 2 سنتیں نہیں ہوں گی، بلکہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد
آپ کو 7 تکبیریں کہنی پڑیں گی، اس کے بعد آپ کو قرات کرنی پڑے گی، اور دوسری رکعت کے اندر جی جب آپ اٹھیں گے اللہ اکبر کر کے تو پھر آپ کو قرات سے قبل 5 زائد تکبیریں کرنی ہوں گی۔ ایک شخص جو ہے اگر تکبیرات بھول جائے بالفرض، اسے یاد نہیں رہی، جماعت سے بھی رہ گیا، اب اکیلا پڑھنے لگا ہے، اسے تکبیرات بھول گئی ہیں، یاد نہیں رہی، اب وہ کیا کرے؟ نماز دہرائے گا یا کیا کرے گا؟ اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ سلام سے پہلے جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علی کل سہو سجدۃ، ہر بھول پر سجدہ سہو ہے، آپ یہ سجدہ سہو کریں گے ان تکبیرات سے یہ سجدہ سہو کفایت کر جائے گا، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ چند ایک اہم ترین مسائل ہیں جو عید کے متعلقہ ہے، ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کلام مجید فرقان حمید اللہ نے جو 23 سالہ دور نبوت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہدایت نازل فرمائی، جو اللہ نے وحی نازل فرمائی، اس کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی توضیح اور وضاحت نہیں کر دی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندہ رکھے کتاب سنت پہ موت نصیب